انسان کے جسم میں 7 لطائف ہیں. کتنے لطائف ہیں؟ پہلا لطیفہ، بائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے. دوسرا لطیفہ، دائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے. پہلے کو لطیف قلب، دوسرے کو لطیف روح. تیسرا لطیفہ، بائیں پستان سے 2 انگلیاں اوپر لیکن مائل بسینہ، سینے کے قریب. وہ تھا پہلو کے قریب ادھر، بائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے لیکن پہلو کے زیادہ قریب تھا، سینے سے دور تھا. لیکن جو تیسرا لطیفہ ہے، بائیں پستان سے 2 انگلیاں اوپر لیکن مائل بسینہ یہاں. چوتھا لطیفہ، دائیں پستان سے 2 انگلیاں اوپر لیکن مائل بسینہ، اس کو کہتے ہیں خفی. تیسرے کو سر کہتے ہیں، چوتھے کو خفی کہتے ہیں. پانچواں لطیفہ ہے لطیف اخفا. اس کی جگہ ہے یہ جو 2 لطیفے تھے سر اور خفی، ان دونوں سے اوپر لیکن سینے کے بیچ میں یہاں، وسط صدر، سینے کے بیچ میں یہاں. یہ ہو گئے 5 لطائف. چھٹا لطیفہ لطیف نفس، وہ پیشانی کے درمیان. 7واں لطیفہ سر کے درمیان، اس کو لطیف قالبیہ کہتے ہیں. ابھی جو 7 لطائف ہیں نا، ان میں سے جو 5 لطائف ہیں سینے والے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ جو 5 لطائف ہیں یہ عالم امر سے ہیں. یہ کہاں سے ہیں؟ یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں. وہاں سے اللہ تعالیٰ لائے ہیں اور یہاں آ کے فٹ کیا ہے، ان کو فٹ کیا ہے یہاں پہ. یہ ہیں وہاں کے. جیسے بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہاں کا نہیں ہے، جنت سے آیا ہے، یہاں لا کے فٹ کیا گیا ہے. یہ جو 5 لطائف ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ آگ پانی مٹی سے نہیں بنے، یہ وہاں سے آئے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک کاپی لگائی ہے، اس کی ایک کاپی لگائی ہے. ان کی ایک اصل بھی ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے یہاں پہ. ان کی ایک اصل ہے، وہ عرش پر ہے. وہ کہاں ہے؟ یہ ان کی کاپی ہے. یہ 5 لطائف ان 5 لطائف کی کاپی ہے. یہ ان کی جوڑی ہے، یہ ان کی جوڑی ہے، یہ ان کی جوڑی ہے، یہ ان کی ڈپلیکیٹ کاپی ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے، گناہ کرتا ہے، غفلتوں میں زندگی گزارتا ہے، تو ان 5 لطائف کا تعلق ان 5 سے منقطع ہو جاتا ہے. جو اصل ہے عرش پر، ان سے منقطع ہو جاتا ہے. پھر انسان دنیا میں برائیاں، بدکاریاں، بددیانتی، برائیاں کرتا رہتا ہے. مشائخ ان 5 لطائف پہ توجہ دے کر، ضربے لگا کر، مراقبے کروا کر ان 5 کو زندہ کرتے ہیں، ان 5 کو جگاتے ہیں، ان کی غفلت کو دور کرتے ہیں. جب ان کی غفلت دور ہوتی ہے تو ان کو اپنی اصل یاد آتی ہے. ان کو کیا یاد آتی ہے؟ اپنی اصل یاد آتی ہے. پھر ان کو اپنی اصل تک پہنچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے. چنانچہ سالک کی محنت سے، شیخ کی توجہ سے کرتے 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 ان 5 کا ان 5 کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے، سگنل مل جاتے ہیں. جیسے آپ بلوٹوتھ آن کریں گے نا، پھر سرچ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو کئی سارے بلوٹوتھ آئیں گے. اس کا بھی کھلا ہوا ہے، اس کا بھی کھلا ہوا ہے، اس کا بھی کھلا ہوا ہے، اس کا بھی کھلا ہوا ہے. وائی فائی کھولیں گے، آپ اس کو کلک کریں گے تو کئی سارے وائی فائی آپ کے پاس شو ہوں گے کہ اتنے سارے لوگوں نے وائی فائی کھولے ہوئے ہیں. اب آپ جس سے چاہیں میچنگ کر لیں اور اس کو کنیکٹ کر کے اس کی نیٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیں، سیکیورٹی کوڈ حاصل کر کے. اسی طرح یہ جو 5 لطائف ہیں، جب اس پہ سالک محنت کرتا ہے تو کرتے 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 ان کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جاتا ہے. پھر یہ انسان یہاں ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ عرش پہ ہوتا ہے. جب ان 5 لطائف کا تعلق ان 5 اصل لطائف کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو پھر یہ انسان یہاں ہوتا ہے لیکن وہاں کھویا ہوتا ہے، اور اس دنیا سے اس کا دل اچاٹ
اس دنیا سے وہ غافل، اس دنیا کی طرف کوئی میلان نہیں، ہر وقت یہ سارا سینہ اس کا اوپر کی طرف کھچا جاتا ہے، کھچا جاتا ہے۔ وہ عجب کیفیت ہوتی ہے جب یہ لطائف جاری ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا تعلق ان اصل لطائف کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور لطائف اپنی اصل کے ساتھ جڑ گئے، ان کے ساتھ کنیکشن قائم ہو گیا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس لطیفے پہ انسان توجہ لے کے بیٹھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے گویا کھو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گویا، بولیے، کھو جاتا ہے۔ لطیفہ قلب پہ توجہ کی تو ایسے جیسے کھو گیا تھوڑی دیر کے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، بعض تو ہر وقت ہی کھوئے رہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، 15-20 منٹ کے لیے بھی، آدھے گھنٹے کے لیے بھی کھو گیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا یہ لطیفہ اصل کے ساتھ مل گیا ہے۔ پھر دوسرا، جب محویت اور استغراق کی کیفیت طاری ہو جائے دوسرے لطیفے پہ بھی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح پانچواں، اس کو کہتے ہیں لطائف کی فنائیت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لطیفہ قلب کا سبق ملا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، اب اس جب مراقبہ میں بیٹھتا ہے نا، اس لطیفے پہ توجہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جیسے کھو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آس پاس کا۔ اس کو کہتے ہیں، یہ اس لطیفے کی فنائیت ہے، اس کو اس لطیفے کی فنائیت حاصل ہو گئی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں نہیں کہیں گے فنائیت حاصل ہو گئی، یا کہیں گے یہ لطیفہ اپنی اصل کے ساتھ اب مل گیا ہے۔ باقی جو دو لطائف ہیں، یہ ماتھے میں جو ہے پیشانی کے درمیان لطیف نفس، اور یہ سر کے اوپر لطیف قالبیہ، یہ لطائف عالم امر سے نہیں ہے، یہ عالم خلق سے ہے، یہ یہی کی چیزیں ہیں۔ اس کا تعلق روح کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، چونکہ جسم عالم خلق سے ہے۔ جسم غلے کھا کھا کے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، نطفے سے بنا ہے، نطفہ غلے سے بنا ہے، یہ نطفے سے بنا ہے، تو گویا مٹی سے بنا ہے، آگ پانی مٹی سے بنا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی؟ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ انسان کے جسم میں کتنے لطائف ہیں؟ عالم امر سے کتنے ہیں؟ عالم خلق سے کتنے ہیں؟ عالم امر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وہ نظام، وہ عالم جہاں ہر کام امر سے چلتا ہے، ہو جاتا ہے، کون سے چلتا ہے، وہ عالم امر ہے۔ یعنی آپ دنیا سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو بھی عالم امر شروع ہو جاتا ہے۔ اور عالم خلق وہ ہے جہاں ہر کام آہستہ آہستہ تدریج سے ہوتا ہے۔ فصل فوراً تیار نہیں ہوتی، انسان فوراً نہیں بنتا، بیماری فوراً ٹھیک نہیں ہوتی، بڑا آدمی فوراً نہیں بن جاتا، پہلے بچہ ہے، آہستہ آہستہ ایسا پھر بڑا ہوتا ہے۔ ہر چیز تدریج میں ہے، ہر چیز اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہاں تو سیدھا حکم ہے، یوں کرو ہو جاتا ہے، یہاں اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ یہ عالم خلق ہے۔ یہ دو لطیفے یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ 5 لطائف وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سالک کا کام یہ ہے کہ ان پہ محنت کر کے ان کو ان کے بچھڑے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ ملا دے۔ جب یہ 5 لطائف اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو انسان کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بد نظری نہیں کرے گا، بخیل نہیں ہوگا، غصہ نہیں کرے گا، حسد نہیں رکھے گا، بغض نہیں رکھے گا، تکبر نہیں کرے گا۔ یہ ساری بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں جب یہ 5، چونکہ یہ ساری برائیاں یہاں سے آتی ہیں، ان لطائف سے آتی ہیں برائیاں ساری۔ اگر گاڑی چلتی ہے اور آوازیں آتی ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ کہاں مسئلہ ہے؟ انجن میں۔ اور اگر کہیں اس پہ بریک بریک لگاؤ تو چین کی آواز آتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں مسئلہ ہے؟ بریک میں۔ اسی طرح
کہ جتنے روحانی مسائل ہوتے ہیں، جتنی روحانی برائیاں ہوتی ہیں، یہ ساری جڑی ہوئی ہیں ان لطائف کے ساتھ. ان کو ذکر مراقبے کے ذریعے اور شیخ کی توجہ کے ذریعے سے ان کو ہمیں ذاکر بنانا ہوتا ہے. یہ جب ذاکر بن جاتے ہیں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہی نیچے اتریں گے کہیں گے سیڑھی لاؤ، اس لیے کہ عالم خلق میں آ گئے ہیں، عالم اسباب میں آ گئے ہیں. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دینی تھی لیکن ایڑی مروائی، پاؤں مروایا زمین پہ. اس لیے کبھی بھی بغیر اسباب کے انسان کو فوائد اور ثمرات لینے پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. دوائی کھا لیں پھر اللہ سے شفا مانگیں. نہیں بس آپ مجھے ایسے ہی دیں، آپ تو ہیں نا قادر، آپ ایسے ہی دیں. بھئی اللہ کا نظام نہ تبدیل کروائیں، اللہ کا جو نظام ہے اس کو چلنے دیں. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت بابو جی عبداللہ صاحب. ایک دفعہ ان کی بجلی چلی گئی، گھر کی بجلی چلی گئی، تو انہوں نے دعا مانگی. مستجاب الدعوات تھے، یا اللہ بجلی دے دے، اندھیرا ہو گیا ہے. بجلی آ گئی. 3 دن تک بجلی رہی، بالکل نہیں گئی. 3 دن کے بعد پھر بجلی چلی گئی. سوئے ہوئے تھے تو خواب میں ایک آواز آئی، عبداللہ تو میرے نظام کے خلاف مجھ سے کیوں کروانا چاہتا ہے؟ اٹھ کے تار جڑوا، تار کٹ گئی ہے. اٹھے تو واقعی تار نکلی ہوئی تھی، اور اب تک جو بجلی 3 دن تک چل رہی تھی وہ دعا سے چل رہی تھی. تار نکلی ہوئی ہے اور بجلی آ رہی ہے، لیکن 3 دن تک ہوا. لیکن پھر اللہ نے کہا کہ اب تو میرے نظام کے خلاف تو مجھ سے نہ کروانا. اب شادی کی نہیں، تو کر سکتا ہے نا، مجھے دے دے اولاد، تو کر سکتا ہے نا. تو ہر وہ کام جو انسان کر سکتا ہو وہ کرتا تھوڑی ہے. آپ نے حضرت آدم کو بنایا، مجھے بھی ایک بیٹا اسی طرح دے دے. اس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اللہ تعالیٰ سے مانگو چپکے چپکے اور گڑ گڑا کر، حد سے تجاوز مت کرو. یا اللہ ابھی 3 بجنے والے ہیں، تجھے حضور کا واسطہ ابھی 6 کر دے. یہ بات ہے؟ اس کا مطلب ہے تو اپنی منوانا چاہتا ہے اللہ سے. اپنی نہ منوا، اللہ کی مان. خدا نہ بن، بندہ بن. ہاں کبھی اللہ ایسے کر دیتا ہے تو اللہ کرتا ہے. اللہ والے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کر دیتا ہے. اور اس سے مقصود اللہ کا کوئی سبق سکھانا ہوتا ہے، جیسے معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے. حضرت علاء بن حضرمی کے لیے سمندر کو اللہ نے سڑک بنا دیا، سارا لشکر گزر گیا. لیکن اب آپ اور میں جا کے اعلیٰ پرانا کے دریا پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں گے یا اللہ تو نے علاء بن حضرمی کے لیے بھی تو کیا تھا نا، میں بھی یہاں سے کھانوٹ جانا چاہتا ہوں. کھانوٹ یہاں سے بس میں بیٹھوں گا، حیدرآباد جاؤں گا، پھر وہاں سے جاؤں گا. کھانوٹ کافی دور ہے، میں یہیں سے کھانوٹ جانا چاہتا ہوں. یا اللہ تو اس پانی کو میرے لیے سڑک بنا دے، اور ماروں چھلانگ، تو انشاءاللہ پھر سیدھے اللہ کے پاس. تو دنیا دار الاسباب ہے، اس میں اسباب سے جڑ کر چلنا زیادہ بہتر ہے. یقین اللہ پہ رہے. ہاں جب اللہ بغیر اسباب کے خود ہی نظام چلا دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو حضرت ایوب سے اللہ نے فرمایا پاؤں زمین پہ مارو. انہوں نے پاؤں زمین پہ مارا تو پانی نکل آیا، اور پانی اتنے پریشر سے نکل رہا تھا کہ پھیل گیا، یہاں تک کہ حوض بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کو پیو بھی اور اسے غسل بھی کرو. چنانچہ انہوں نے پیا بھی اور غسل بھی کیا اس سے. جب غسل کیا اور پیا
تو بیماری بڑھاپا بھی ختم ہو گیا، خوبصورت نوجوان لڑکے بن کے تیار ہو گئے۔ اب بیوی آئی اور آ کے کہنے لگی نوجوان یہاں پہ میرے خاوند بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، تم نے دیکھا کہیں ان کو کوئی بھیڑیا تو نہیں کھا گیا؟ کہ بیگم میں ہی ہوں، غور سے دیکھ میں ہی ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ بس یوں ہوا ہے، اللہ قادر ہے۔ حضرت ایوب کا صبر، لیکن میرے نبی کا صبر حضرت ایوب سے بہت بڑا ہوا ہے۔ ساری رات سو نہیں رہے بھوک کی وجہ سے۔ اما عائشہ یہ حال دیکھ کے رونے لگیں اور کہا حضور اللہ سے روٹی تو مانگ لیتے۔ فرمایا نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ مجھ سے پہلوں پر اس سے بڑی تکلیفیں آئیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں صبر نہ کروں اور میں قیامت کے دن ان سے پیچھے رہ جاؤں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ بھی صبر کریں جیسے آپ سے پہلے نبیوں نے صبر کیا۔ صحابہ آپ کی خدمت میں آئے، اللہ تستنصر لنا، یا رسول اللہ اب اللہ سے آپ مدد نہیں مانگ لیتے، اب تو تھک گئے ہم سے اب برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلوں پر اس سے بڑی تکلیفیں آئیں، انہوں نے صبر کیا، تم بھی صبر کرو۔ ان کو آرے سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا گیا، مگر انہوں نے صبر کیا، تم بھی صبر کرو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا آئیں فاقے کی شکایت لے کر، آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر، فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں ایک ہفتے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غزوہ طائف میں ابو سفیان کی آنکھ میں تیر لگا رضی اللہ تعالیٰ نے، جو مسلمان ہو گئے تھے اب تو، ان کی آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ باہر آ گئی، حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ فرمایا کہو تو دعا کر دیتا ہوں ٹھیک ہو جائے گی، کہو تو صبر کرو جنت ملے گی۔ کدی جنت کی دعا کر دیں۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے دورے پڑتے ہیں، میں ننگی ہو جاتی ہوں، کپڑے اتار دیتی ہوں اور مجھے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ شفا دے دے۔ فرمایا کہو تو دعا کروں اور شفا ہو جائے، کہو تو صبر کرو پھر جنت ملے۔ کہا جی مجھے دورے منظور ہیں، آپ دعا کر دیں۔ آپ نے دعا کر دی۔ کہا جی اتنی بات تو ضرور دعا کر دیجیے گا کہ میں کپڑے نہ اتاروں، ننگی نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ننگی نہیں ہوگی آج کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کا چھوٹا بچہ واپس لے لیتا ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جا کے اس کی روح قبض کرو، اور وہ روح قبض کر کے لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ بلاتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کو، ورنہ تو سارا دن اس کا کام ہی یہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، سارا دن وصولیاں کرتے ہیں، وہ کوئی آرام نہیں، کبھی کسی محلے میں کبھی کسی شہر میں، کبھی ہر وقت مصروف ہیں۔ لیکن جب یہ بچے کی روح لے کے آتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے بچے کے دل، میرے بندے کے دل کا ٹکڑا اٹھا کے لے آئے۔ کیا اٹھا کے لے آئے؟ بولو تو صحیح۔ آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، پھر میں کبھی اس لہجے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دینا یار، آپ سارے بزرگ ہیں، نیک ہیں، مجھ سے بہت اچھے ہیں، معاف کر دینا مجھے۔ میرے بندے کے دل کا ٹکڑا لے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یا اللہ لے آئے۔ پھر کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کہ بس وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ ماں اور وہ باپ آپ کی تعریف کر رہے تھے، یا اللہ بس تیری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لہو بیتن، ایک محل تیار کرو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔ وہ محل اور وہ گھر
جو اتنی بڑی تکلیف کے آنے کے بعد بھی تعریف کرنے پر بنایا گیا. جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کو اچھا نہیں لگتا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا اور والد سے کہا بھیڑیا کھا گیا ہے. ان کا مجھے سب پتہ ہے، میں اپنا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھ اللہ کو سناتا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کرو. کافی عرصے کے بعد اسی حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی بنیامین ان کو لے کر گئے مصر کے بادشاہ سے غلہ لینے کے لیے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا میرا بھائی ہے. انہوں نے طریقے سے ہیلا کر کے ان کو اپنے پاس بٹھا دیا اور چوری کا الزام لگ گیا بنیامین پہ. یوسف علیہ السلام نے ترتیب بنائی تھی ساری، بھائی کو کہہ دیا تھا الگ سے بلا کے، جانتے ہو مجھے یوسف ہوں ہیں. دونوں بھائی لپٹ کے رونے لگے، کہ گھبراؤ نہیں، میں ترتیب بناتا ہوں، تم میرے پاس ہی رہو گے. اپنا جو خاص پیالہ تھا وہ اس کے سامان میں ڈلوا دیا چپکے سے. جب یہ نکلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، ایک آدمی نے آ کے ان کے بھائیوں سے کہا بھائی بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے. کہا یار ہم کوئی چور لوگ تھوڑی ہیں، شریف آدمی ہیں. کہا نہیں سامان چیک کرنے دو. چیک کر لو، اس میں کیا بات ہے. سامان چیک کیا تو بنیامین کے سامان سے نکل آیا. کہا بس یہ دونوں بھائی ایسے تھے، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، یہ بھی ایسے ہی ہے. بوز یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے. یوسف صاحب بھائی پیالہ چوری کر کے لے جا رہے ہو تم؟ کہا جی بس کیا کریں، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا. حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا. یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا اس کا بھائی ایسے نہیں تھا، تم بڑے شریر ہو، انتم شر مکانا، اس کا بھائی ایسے نہیں تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا اب کیا کرنا چاہیے، تم مسئلہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، کیا ہے شریعت میں. کہا جی شریعت میں یہ کہ جس سے سامان برآمد ہو اس کو غلام بنا دیا جائے. فرمایا ٹھیک ہے پھر اس کو چھوڑ جاؤ میرے پاس، اس کے سامان سے نکلا ہے پیالہ، یہ میرا غلام ہے، اب چھوڑ جاؤ. مجبوراً چھوڑ کے چلے گئے. واپس آئے، باپ نے کہا بنیامین اس نے چوری کی تھی، آپ پوچھ لیں، سب سے پوچھ لیں، ہم نے کوئی اس کو غائب تھوڑی کیا ہے، چوری کی تھی اس نے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے فصبر جمیل، اب میں کیا کہوں، بس میں صبر کرتا ہوں. صبر جمیل. ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صبر لا شکوہ فیہ، وہ صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، واویلا نہ ہو، وہ صبر. پھر بعد میں لمبا قصہ ہے. اگلی دفعہ پھر بھائی گئے غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام سے اگلے سال. کہنے لگے ہمارے ابا بہت بیمار ہیں اور آپ ہمیں ذرا بڑھا کے دیں غلہ، تھوڑا غلہ ہے ہمیں پورا نہیں پڑتا، اب تھوڑا سا بڑھا کے دیں. پیسے ہم تھوڑے لائے ہیں، غلہ ہمیں زیادہ چاہیے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے ابا بھی بیمار ہیں، اب تھوڑا سا غلہ بڑھا کے دیں. جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل، جو برتن لائے ہیں وہ بھر کے دے دیں، وتصدق علینا، کچھ صدقہ بھی کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو انہی باتوں میں یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یوسف کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ایک دم ٹھٹک گئے. یوسف کو جانتے ہو؟ یہ کیسے جانتے ہیں یوسف کو؟ تو جب آدمی اگلے کی بات سے حیرت کرتا ہے تو اس کو یوں غور سے دیکھتا ہے. ویسے تو بادشاہ کو آدمی آنکھیں بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا، ادب سے نیچے دیکھتا ہے. عجیب و غریب سوال کیا تو
اب کہنا یہ تھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یوسف کو؟ یہ سوال کرنے کے لیے جو ٹکٹکی باندھ کے ان کی شکل کو دیکھا تو پھر ایک اور کیفیت پیدا ہو گئی کہ نہیں، ان سے پوچھنا نہیں چاہیے، کہیں یہی تو نہیں ہے. کہنے لگے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے آپ یوسف تو نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ یوسف وَهَذَا أَخِي، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہمیں نوازا ہے. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. تو سارے بھائی گر پڑے، رو پڑے. تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے گھبراؤ نہیں، میں نے تم سے بدلہ نہیں لینا. تم نے جو کچھ کیا میں تمہیں یاد بھی نہیں دلاؤں گا کہ تم نے کیا کیا کیا. لا تثریب علیکم اليوم، میں دعا دیتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کرے. اب تم جلدی سے جاؤ، میرے ابا کو جلدی سے لے آؤ، وہ میری یاد میں مرا جا رہا ہے. کہ وہ تو نابینا ہو گیا ہے. تو اپنا کرتا اتار کے دیا کہ یہ لے جاؤ، اس کی آنکھوں پہ رکھو، وہ دیکھنے لگے گا. ابھی یہ کرتا لے کے مصر سے نکلے تھے، کرتا لے کے مصر سے نکلے تھے کہ یعقوب علیہ السلام گھر میں فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے پاگل نہ کہنا، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو گھر والے کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کو بس یوسف ہی کی ہر وقت سوچتی رہتی ہے، آپ مر جائیں گے یوسف یوسف کرتے کرتے. صبر کا تیر کبھی خطا نہیں جاتا. صبر اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے، پھر ایک عرصے تک اس کی چکی میں پسنا پڑتا ہے، رگڑے کھانے پڑتے ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. ان جنگلوں سے اور ان خوفناک ریگستانوں کو طے کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے آبادیاں آتی ہیں. ہم جلد باز ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ صبر کرے. ان اللہ یحب واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے بہت پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں. اس لیے تکلیف اللہ کی طرف سے ہو، انسانوں کی طرف سے ہو، پرایوں کی طرف سے ہو، اپنوں کی طرف سے ہو، برداشت کرنی چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے. دعا کرنے میں حرج نہیں، دعا کرتا یا اللہ مجھ سے بے صبری نہ ہو جائے، میری مدد کر. ایک عورت کو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک میت پہ چیخ رہی تھی، آپ نے فرمایا صبر کرنا چاہیے. کہا جی اب میں صبر کرتی ہوں. فرمایا نہیں، صبر کا وقت گزر گیا. الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا دھچکا لگتا ہے نا اس وقت کرنا ہوتا ہے صبر، بعد میں تو صبر ویسے ہی آ جاتا ہے. کتنوں کے بچے مر گئے، اس وقت واویلا کیا، اب ٹھیک بیٹھے ہیں، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. پہلی دفعہ جب چوٹ لگتی ہے اس وقت صبر کرنا. اور رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، رونا بے صبری میں شمار نہیں ہے،
لیکن رونے میں واویلا اور چیخنا چلانا، شکوے اور شکایت، یہ برا ہے۔ آنسو بہنا اور رونا آنا، اور رونے میں بعض دفعہ رونے کی شدت کی وجہ سے ہچکی بندھ جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم، آخری بیٹے، ان کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ وہ نہیں جس سے میں روکتا ہوں، یہ تو رحمت ہے، یہ رونا تو رحمت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے مرنے پہ رونا تو آئے گا نا۔ حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ کا انتقال ہوا، یعنی آپ کی نواسی، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس موقع پہ غالباً سعد بن عبادہ نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا یہ وہ نہیں رونا جس سے منع کرتا ہوں میں، وہ رونا ہے بین کرنا، بین کرنا، ہائے وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، ابھی تو مرنے کی عمر بھی نہیں تھی، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، یہ منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا چھٹا درجہ، اس کا کیا نام ہے؟ یہ فلور ہیں اللہ تعالیٰ کے، جتنا قریب ہوتا ہے اگلے فلور میں پہنچتا ہے۔ چھٹا اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ وہ صبر ہے کہ انسان منہ کو سیے بصد سکون، مولانا جمشید صاحب سناتے تھے، منہ کو سیے بصد سکون جورو جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اتنا برداشت کر، اتنا برداشت کر، اتنا برداشت کر، گویا کہ تو کہہ رہا ہے کہ کتنا ستاؤ گے، جتنا چاہو ستاؤ، میں حاضر ہوں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اے ظالم کتنا ستائے گا تو؟ جیسے تجھے اوروں کو اذیت دینے میں مہارت حاصل ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اوروں کے زخم سہنے میں مہارت ہے۔ تو اپنے فن کا مظاہرہ کر، میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تیرے تیر ختم ہو جائیں گے، ہمارا جگر پھر بھی اف نہیں کرے گا، وہ اور بھی برداشت کرے گا۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں جن کو میں نے دیکھا، ان میں انتہا درجے کا جو صبر دیکھا وہ دو میں، انتہا درجے کا صبر۔ ایک حضرت مولانا احسان الحق صاحب میں، اور ایک حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب۔ باقی سارے ہی بزرگ صبر والے تھے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب کے کیا کہنے، مولانا جمشید صاحب کا مزاج تھا تھانوی، مزاج تربیت ان کا تھانوی تھا، اور خود ان کا اپنا مزاج مدنی تھا۔ اوروں کے لیے وہ تھانوی بن جاتے تھے، اپنے لیے وہ مدنی بن جاتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ ڈانٹتے تھے اور تربیت کرتے تھے، یوں نہیں، یوں کیوں کیا، یوں۔ پھر ان کو منانے کے لیے ان کو رکا لکھنا پڑتا تھا۔ اتنے باروک تھے کہ ان سے معافی بھی نہیں مانگی جاتی تھی، رکا لکھنا پڑتا تھا۔ یہ ترتیب تھی، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ہے وہ رکا لکھے گا مولانا کو کہ جی میں معافی چاہتا ہوں اگر زیادہ ناراض ہوں تو۔ اس عاجز کا ان سے بہت تعلق تھا، ان کو بہت زیادہ محبت تھی، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کھانا کھا کے جو سرید بچایا وہ مجھے دیا کہ یہ تم کھانا۔ مجھ پہ یہ بھوت سوار تھا کہ میں نے ان کی خدمت تو کرنی ہے دن رات،
نفع ان سے ایک قطرے کا بھی نہیں اٹھانا. یہ بھوت تھا. انہوں نے سرید دیا تو میں نے کھایا نہیں، میں نے اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، جو وہ دیتے تھے میں اوروں کو کھلا دیتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ میری خدمت صرف اللہ کے لیے رہے. حالانکہ بزرگوں کا بچا ہوا اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑا نور ہوتا ہے، اور ان کی توجہ جب وہ خود دیتے ہیں تو اس میں توجہات ہوتی ہیں، وہ کھانے سے انسان بدل جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کا ہمیں شعور نہیں تھا، بس یہ بھوت تھا صرف اللہ کے لیے. چنانچہ میں اوروں کو کھلا دیتا. اس دن چھٹی کا ٹائم نہیں تھا، میں نے اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. میری جگہ مولانا کے بالکل پاؤں میں تھی، یہ مولانا کی جگہ، یہ ساتھ ہی میری جگہ. تو میں نے دراز بنی ہوئی تھی، اپنی دراز میں رکھ دیا. کسی نالائق نے وہ برتن دیکھا، یہ تو مولانا کا ہے، یہاں کیوں رکھا ہوا؟ اس نے اٹھا کے مولانا کی دراز پہ رکھ دیا. اس سے چند دن پہلے مولانا نے مجھے سیب دیا تو میں نے لے کے وہیں پاس ہی رکھ دیا. میں بھول گیا، کسی کو کھلا دینا تھا، میں بھول گیا، وہ وہیں پڑا رہا، میں تو بھول ہی گیا. اب جب سرید وہاں پہنچ گیا، کسی نے لا کے رکھ دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں آیا تو مولانا غصے سے لال، چہرہ پھول رہا ہے، سرخ. کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے ہو. ہم تمہیں چیز دیتے ہیں، تم بے نیاز بنتے ہو. ہم تو کسی وجہ سے دیتے ہیں. یہ فرمایا، یہ الفاظ تھے، ہم تو کسی وجہ سے دیتے ہیں. پہلے بھی میں نے تمہیں سیب دیا تھا، تم یہیں چھوڑ گئے تھے. آج تمہیں صحیح دیا، وہ یہاں رکھا ہوا ہے. چلے جاؤ یہاں سے، اڑ جاؤ یہاں سے. یا اللہ، اب اس وقت تھا سونے کا وقت، اب نیند کہاں سے آئے گی؟ شیخ ناراض ہوں تو نیند کیسے آئے گی؟ حالانکہ طالب علم کو وہی ملتا ہے تھوڑا سا ٹائم دوپہر کو. سو نہیں سکا. مولانا اٹھ کے نماز کے لیے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے مشورے کے لیے چلے جانا تھا. ظہر کے فوراً بعد مشورے کے لیے، جگہ پہ نہیں آتے تھے، مدرسے کے مشورے کے لیے. میں نے جلدی سے رکا لکھا. مولانا کی عادت یہ تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے، سلام پھیرتے ہی قرآن پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. ہر نماز کے بعد ان کا معمول تھا. سنتیں ہیں تو سنتیں پڑھ کے قرآن، ورنہ سلام پھیرتے ہی قرآن پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے نا، جس کو قرآن نے دعا سے مشغول کر دیا ہو کہ اتنا قرآن پڑھتا ہو کہ اس کو دعا مانگنے کی فرصت ہی نہ ملتی ہو، میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں. یہ حدیث میں آتا ہے. تو مولانا اس پہ مستقل عمل کرتے تھے. سلام پھیرا، سب سے پہلا اٹھنے والا آدمی مولانا ہوتے تھے اور آگے قرآن پڑھتے تھے. اب قرآن پڑھ رہے ہیں محراب میں، نماز، ظہر نماز کے بعد میں حاضر ہوا، قرآن پڑھ کے فارغ ہوئے، اوپر رکھا. اب نکلنے لگے مشورے کے لیے جانے کے لیے. رکا پیش کی. اس کی ضرورت نہیں، خیال رکھا کرو، ورنہ جو معافی مانگنے جاتا اس کا رکا لیتے، بعد میں ملنا. یعنی ابھی بھی سوچیں گے، پڑھیں گے، پھر سوچیں گے، لیکن میرا رکا لیا نہیں مجھ سے، اس کی ضرورت نہیں، خیال رکھا کرو. یہ کہہ کے مشورے کے لیے چلے گئے. تو یہ مولانا کا مزاج تھا تھانوی، فوراً پکڑنے والا. اپنی ذات کے لیے ان کا مزاج تھا مدنی، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ تکلیف میں رکھتے تھے. یہ حضرت مدنی کا مزاج تھا. حضرت تھانوی کا مزاج یہ تھا کہ سکون، راحت، آرام، ترتیب سے. حضرت مدنی کا یہ تھا کہ اپنے آپ کو اتنا رگڑے میں رکھتے تھے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا. حضرت تھانوی حضرت مدنی میں اختلاف تھا، نظریاتی، دل کا نہیں. آپس میں محبت ایسی تھی کہ حضرت تھانوی نے حضرت مدنی کے پیچھے ایک دفعہ نماز پڑھی، اپنی مسجد میں، اپنی خانقاہ میں امام بنایا حضرت مدنی کو، اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے فرمانے لگے، آج آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر مجھے اس بات کی امید ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی ساری نمازیں قبول کریں گے.
عقیدت اور محبت ایسی، اختلاف تھا لیکن عقیدت محبت ایسی۔ آج کل لوگ تھوڑی سی بات پہ اختلاف ہو جائے تو سلام کا بھی جواب نہیں دیتے، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، مردود ہو گیا ہے۔ اتنی طبیعتوں میں سختی آئی ہوئی ہے۔ حضرت مدنی کی رائے تھی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، پورا ہندوستان مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ انگریز نے حکومت مسلمانوں سے لی ہے، مغلوں سے لی ہے، مسلمانوں کو واپس کریں، تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ ٹکڑا دے رہے ہیں، باقی سارا ہندوؤں کے حوالے کر رہے ہیں، کیوں؟ سارا ہمارے حوالے کریں۔ یہ حضرت مدنی کی رائے تھی۔ حضرت تھانوی کہتے تھے کہ اگر سارا کٹھے ہوگا تو رہنا تو ہندوؤں کے ساتھ پڑے گا نا، تو ہندوؤں کے ساتھ رہ کے پہلے ہی ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج آ گئے ہمارے اندر، اس لیے الگ ملک ہونا چاہیے جہاں صرف اسلام ہو۔ اس نظریے کو سپورٹ کیا محمد علی جناح صاحب نے اور مسلم لیگ نے، اور اس نظریے کو سپورٹ کیا کانگریس نے۔ لیکن مسلم لیگ والوں نے اس اختلاف کو مخالفت بنا دیا۔ چنانچہ مسلم لیگ والوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ توہین کی کہ اگر آپ سنیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ حضرت مدنی جہاں سے گزرتے تھے تو یہ مسلم لیگ والے کپڑے اتار کے ننگے ہو کر ان کے سامنے ناچتے تھے، جہاں جاتے تھے ٹماٹر مارتے تھے، انڈے پھینکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مرتد کہتے تھے، ہندوؤں کا چیلا کہتے تھے، کفر تک کے فتوے دیتے تھے مسلم لیگ والے۔ اس لیے ہمارے پرانے بزرگ کہہ گئے کہ پاکستان بننے کے لیے حضرت مدنی کی جس درجے کی توہین کی گئی ہے، اس توہین کی نحوست سے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور ایسے ہی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان بن گیا، اچھا ہوا، ایک سیپریٹ ملک مل گیا، لیکن حالات اس کے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ 17 سال گزر گئے۔ یہ وہ آہیں ہیں جو حضرت مدنی کے اندر سے نکلی ہیں، وہ توہین کی سزا ہے کہ جو ان کی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کب تک بھگتتا ہے اس کو۔ اللہ کی ذات سے امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس کی اینڈ ہوگی، اس کی انتہا ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کو خوشحال کرے گا، اس ملک کو قوت دے گا، اس ملک کو استحکام دے گا، اور یہ ملک انشاءاللہ دوبارہ اس میں بہار آئے گی۔ لیکن بہرحال جو کیا ہے اس کو اب تک تو بھگت رہے ہیں۔ اللہ کرے اب یہ سلسلہ جلدی ختم ہو اور ہمارے ملک کی حفاظت ہو، ہمارے ملک میں آسانیاں ہوں۔ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مولانا جمشید صاحب، حضرت مدنی اپنی ذات کے لیے وہ مدنی تھے، اوروں کے لیے وہ تھانوی تھے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب اپنی ذات کے لیے وہ مدنی تھے، اوروں کے لیے تھانوی تھے، اور ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے وہ مجمع البحرین بن گئے تھے، گلدستہ بن گئے تھے، کمال کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ اتنی بات پہ وہ ڈانٹتے تھے اس لیے کہ وہ اوروں کے لیے تھانوی تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایک طالب علم نے ان سے چھٹی مانگی مشورے میں کہ مجھے گھر کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، چھٹی میں مولانا جمشید صاحب بڑے پابند تھے کہ چھٹی نہیں دیتے تھے۔ میں مستقل بیمار رہ رہا تھا تو ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نے مجھے ایک دن بلایا، بھائی تم اتنے کمزور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہو؟ ایسے کرو تم گھر جاؤ، کچھ دن جا کے آرام کرو۔ جی ٹھیک ہے۔
میں نے بیگ بنا لیا، کپڑے اٹھا لیے، تیاری کر لی، زور کے بعد جانے کی ترتیب بناؤ، میں مشورے میں رکھتا ہوں۔ مشورہ ختم بھی ہو گیا، کوئی اطلاع ہی نہیں آئی کہ چھٹی ہوئی نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ بہت بیمار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت دبلا ہو رہا ہے، اس کو گھر بھیج دیں۔ مولانا نے فرمایا نہیں، وہ یہیں رہے گا۔ مولانا نے کہہ دیا، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، تو آخری بات ہوتی تھی۔ مجھے میں نے سامان وامان تیار کیا تھا بہت سارا، اور مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے، جب مولانا مشورے سے آئے تو مجھے فرمانے لگے یہی ہو نا، چلو بات ختم ہو گئی۔ چھٹی میں بہت مولانا سخت تھے، پابند تھے، نہیں دیتے تھے۔ ایک طالب علم چھٹی لینے گیا، اس کو چھٹی دی نہیں مولانا نے۔ اس نے بازار سے جمال گھوٹا خریدا اور مولانا کے کھانے میں ڈال دیا۔ ہنسو نہیں، مولانا نے کھانا کھایا، مولانا کو موشن لگ گئے، اور اتنے موشن لگے کہ مولانا کی چارپائی ہم نے بیت الخلا کے ساتھ لگائی۔ ایک رات میں 40 مرتبہ مولانا بیت الخلا گئے۔ کتنی دفعہ؟ 40 دفعہ جو بیت الخلا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ مولانا سے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ، یہ نہیں فرمایا اس کو بلاؤ ابھی نکالو اس کو۔ چنانچہ وہ طالب علم پکڑا گیا، پھر اس کو معاف کیا، اور پھر وہ وہیں پڑھ کے وہیں سے فارغ ہوا۔ مولانا کے ساتھ سبق میں بیٹھتا تھا، مولانا اس کو پڑھاتے تھے۔ کبھی مولانا نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا یار، بوڑھے آدمی کو تم نے جمال گھوٹا کھلا دیا۔ صبر۔ قیامت کے دن کچھ لوگ، ایک مجمع ہوگا، وہ جا رہا ہوگا جنت کی طرف، فرشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو بھائی، حساب کتاب تو دو، ایسے ہی جا رہے ہو؟ کہیں گے نہیں، ہم سے حساب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ خوب دے گا اور بغیر حساب کے دے گا۔ اب یہاں سے جو سنانا تھا اس کا تو ٹائم ہی نہیں رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہوئے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، کوئی طبیب بلا لیں جو آپ کو چیک کرے۔ فرمایا چیک کر لیا ہے اس نے۔ طبیب نے، بولو، طبیب نے چیک کر لیا ہے۔ کہ پھر کیا کہا؟ کہا انی فعال لما ارید، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہوئے، حضرت عثمان ان کو پوچھنے آئے کہ کیا تکلیف ہے؟ ما تشتکی، کیا تکلیف ہے؟ کہ ذنوبی، گناہوں کی تکلیف ہے۔ کہ کچھ چاہیے؟ کہ رحمت ربی، اللہ کی رحمت چاہیے۔ کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، کچھ ان کے لیے، آپ کے لیے کچھ میں وظیفہ مقرر کر دوں؟ آپ تو پڑھ گئے تو آپ کو کام آئے۔ فرمایا نہیں، میری اب کون سی زندگی ہے کہ میں نے وظیفہ چاہیے مجھے۔ کہ بیٹیوں کو کام آئے گا؟ کہ ان کو میں نے سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، ان کو میں نے، اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی اس پہ بھوک فاقہ نہیں آئے گا۔ اور صبر کی ایک فضیلت تو ایسی ہے کہ بس پھر تو صبر کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ امام زین العابدین نکل رہے تھے اپنے گھر سے، مسجد سے، ایک شخص نے کھڑے ہو کے اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا
کہ وہ خود حیران ہو گیا کہ یہ جواب کیوں نہیں دے رہے. تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا جی آپ سے کہہ رہا ہوں، سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ آپ سے کہہ رہا ہوں. تو فرمانے لگے جی میں بھی آپ ہی کو معاف کر رہا ہوں، میں بھی. تو صبر کریں گے. صبر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول کا سبب ہے. اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرو. تو کبھی بھی تکلیف آئے واویلا نہیں کرنی، شکوے شکایتیں نہیں کرنی، برداشت کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے اپنے قرب کے درجات عطا فرمائے. اچھا صبر مانگنا نہیں چاہیے، صبر کی دعا نہیں کرنی یا اللہ مجھے صبر دے دے، صبر دے دے. صبر تو مصیبت پہ ہوگا نا، تو اس کا مطلب ہے پہلے مصیبت بھیج پھر صبر دے. ایک صحابی صبر مانگ رہے تھے، یا اللہ صبر دے صبر دے. آپ نے فرمایا مصیبت مانگ رہے ہو، آ جائے پھر کہے یا اللہ مجھ میں ہمت نہیں ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اس کا ایک اچھا حل بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں بیماری بھی رحمت ہے، صحت بھی رحمت ہے. تم اللہ سے یوں کہو یا اللہ دونوں رحمتیں ہیں، لیکن میں پہلے والی رحمت کے لائق نہیں ہوں. بیماری والی جو رحمت ہے نا، مجھ میں اس کے اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، میں لائق نہیں ہوں، مجھے دوسری والی رحمت دے دے. چاہے تو اکرام ہے لیکن میں شوگر کا مریض ہوں اس لیے مجھے پھیکی دے. حالانکہ چینی مٹھاس تو نعمت ہے، لیکن میں بیمار ہوں اس لیے مجھے آپ پھیکی دیں. ایسے کہتے ہیں نا، اس طرح سے اللہ سے کہنا ہے یا اللہ ہے تو بیماری بھی تیری رحمت، گناہ معاف ہوتے ہیں، تیرا قرب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، لیکن یا اللہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں ہے، میں ذرا معذور ہوں، آپ مجھے نا دوسری والی نعمت دیں، شفا والی. واویلا نہ کرے، اللہ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی ٹھیک ہے. اب جو آج کہنا تھا دیکھتے ہیں پھر وہ کل کہہ دیں گے یا پھر دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے. ایک حدیث سن لیجئے. ہمارے نبی کے ایک صحابی تھے، وہ آپ کے پاس بہت آتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے آ کے مجلس میں. کئی دن سے نظر نہیں آئے. آپ نے فرمایا بھائی وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں. کہا جی وہ بہت بیمار ہیں، ان کو بخار ہوا ہوا ہے. اور انہوں نے چلو اس کی عیادت کرے. آپ عیادت کے لیے چلے گئے تو وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگا. نوجوان لڑکا سا تھا، کوئی 12-14 سال کا. غلام کا معنی لڑکا. تو وہ رونے لگا. آپ نے فرمایا رو نہیں، لا تبکی، رو نہیں. فإن جبرائیل اخبرنی ان الحمى حظ امتی من جہنم. رو نہیں، مجھے جبریل السلام نے بتایا کہ میری امت کے لیے بخار جہنم کی جگہ پر ہے. گناہوں کی وجہ سے جو سزا جہنم میں ملنی تھی نا، وہ اللہ تھوڑی سی بخار والی گرمی یہاں دے کے اس سے معافی دے دیتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیمار تھے تو کسی بات پہ ناراض ہو کے بیوی سے کہا اللہ کی قسم تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. اب ٹھیک ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ میں نے غصے میں کہہ دیا تھا بیوی کو، اس سے بیچاری نے میری بہت خدمت کی، بہت میرا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پتلی پتلی لکڑیوں کا ایک جھاڑو بناؤ جس میں 100 لکڑیاں ہوں، یوں کر دو، ہلکا سا یوں ٹچ کر دو، لگ گئی 100 لکڑیاں. آپ نہ کرنا ایسے قسم کھاؤ پھر جھاڑو بناؤ، اللہ نے کہا تھا ان کو. تو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے آسانی کی جیسے حضرت ایوب کے لیے آسانی کی، کہ اوروں کے لیے تو گناہوں کی نحوست
کو نکالنے کا ذریعہ جہنم کی آگ ہے، اس امت کے لیے گناہوں کی نحوست کو نکالنے کا ذریعہ بخار ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب سارے گناہ گار بخار کی تمنا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ بغیر بخار کے معاف کر دے۔ بہت ساروں کو اللہ اس کے بغیر بھی معاف کرتا ہے۔